تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اداکارہ و سیاستدان جمنا کی موت کو فلم انڈسٹری کے لیے ایک بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ تیلگو، تمل، کنڑ اور ہندی فلموں کی نامور اداکارہ و کانگریس کی سابق رکن پارلیمان جمنا مختصر سی علالت کے بعد جمعہ کے روز انتقال کر گئی ہیں۔ KCR نے اداکارہ کی موت پر گہرے رنج و ملال کا اظہار کرتے ہوئے اہل خانہ کو پرسا دیا۔ KCR نے اپنے پیغام میں جمنا کی یادوں کو دہرایا اور کہا کہ انہوں نے سینکڑوں فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے اور تیلگو کی مقبول اداکارہ بن کر ابھری۔ فلمی اداکارہ ہوتے ہوئے بھی بطور MP عوامی خدمات کی وزیر اعلیٰ نے ستائش کی اور عوام کے دلوں پر انمٹ نقوش چھوڑنے والی جمنا کے انتقال کو ایک بڑا نقصان قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے علاوہ فلمی اور سیاسی شخصیات نے بھی ان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے انہیں خراج پیش کیا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام قائد ملت نواب بہادر یار جنگ رحمۃ اللہ علیہ کی 79ویں برسی منائی گئی۔ قائد ملت نواب بہادر یار جنگ رحمۃ اللہ علیہ کی سالانہ فاتحہ برسی کے موقع پر پارٹی کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں قرآن خوانی کی گئی۔ مجلس کے تمام اراکین اسمبلی و کونسل، ارکان بلدیہ، صدور معتمدین، ابتدائی مجالس کے صدور اور محبان مجلس کی کثیر تعداد نے بہادر یار جنگ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار واقع مشیر آباد پہنچ کر چادر گل کا نذرانہ پیش کیا اور فاتحہ خوانی کی۔ رکن اسمبلی یعقوب پورہ سید احمد پاشا قادری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے قائد ملت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو ناقابل فراموش قرار دیتے ہوئے اللہ رب العزت سے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرنے کے لیے دعا کی۔ BRS سربراہ کے چندر شیکھر راؤ کی صدارت میں 29 جنوری کو پارلیمانی پارٹی کی ایک میٹنگ منعقد کی جا رہی ہے۔ سالانہ بجٹ 2023-2024 کے تناظر میں وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ارکان پارلیمان کا ایک اجلاس طلب کیا ہے۔ 29 جنوری کو دوپہر میں پرگتی بھون میں KCR اس اجلاس سے مخاطب ہوں گے اور ارکان پارلیمان کو مختلف ہدایتیں جاری کریں گے، جبکہ دونوں ایوانوں یعنی راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں زیر بحث آنے والے موضوعات اور پارٹی کی جانب سے اختیار کی جانے والی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سکندرآباد آتش زدگی واقعے میں متاثر ہونے والے عمارت کی انہدامی کارروائیاں جاری ہیں۔ سکندرآباد نلہ گنڈا میں آتش زدگی کے سبب متاثر ہونے والے دکن مال کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ GHMC چیف انجینئر ضیاء الدین کے مطابق بغیر کسی پریشانی یا رکاوٹ کے انہدامی کارروائیاں جاری ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ SK ملو کو انہدامی کارروائی کے لیے ذمہ داری سونپی گئی تھی، تاہم صحیح مشنری نہ ہونے کی وجہ سے ٹھیکہ منسوخ کرتے ہوئے رحمان ملک ٹریڈنگ اینڈ ڈیمولیشن کمپنی کو اس عمارت کو منہدم کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔ ضیاء الدین نے عمارت کو محفوظ طریقے سے گرانے کو یقینی بنائے جانے کی بات کہی اور کہا کہ یہ عمل 4 روز تک مکمل ہونے کا امکان ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ عمارت کو گرانے کا کام جمعرات کی رات 11 بجے شروع ہو چکا ہے۔ پولیس اور GHMC عہدیداروں کے تال میل سے عمارت کی مسماری کی جا رہی ہے۔ اس دوران عمارت کے آس پاس کے راستوں کو 5 دنوں تک بند رکھا گیا ہے۔ ورنگل پولیس نے YSRTP چیف YS شرمیلا کو ورنگل میں پد یاترا منعقد کرنے کی مشروط اجازت دی ہے۔ YS شرمیلا کی پد یاترا کو گزشتہ سال 28 نومبر کو چنارا پیٹ کے شنکر ماتانڈا میں روکا گیا تھا، جس کے بعد ویسا قائدین نے ورنگل CP سے 25 جنوری سے دوبارہ پد یاترا منعقد کرنے کی اجازت دینے کے لیے درخواست کی تھی۔ CP ورنگل AV رنگناتھ نے YSRTP کو 2 فروری سے 18 فروری تک پد یاترا کے انعقاد کی اجازت دے دی ہے، تاہم کچھ شرائط بھی رکھی ہیں۔ ورنگل پولیس نے پرجا پرستھانا یاترا کو صبح 10 بجے سے شام 7 بجے تک منعقد کرنے کو کہا ہے۔ علاوہ ازیں پارٹیوں، ذات پات، مذاہب یا ذاتی طور پر متنازع تبصرے نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ AV رنگناتھ نے YSRTP کو سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کے کاموں میں دخل اندازی نہ کرنے کو بھی کہا ہے۔ YS شرمیلا اپنی پد یاترا کا احیا اسی مقام سے کریں گے جہاں انہیں روکا گیا تھا۔ یاترا کے ذریعے وہ شنکر ماتانڈا گاؤں سے نیکو کنڈا، پروات گیری، وردھنا پیٹ، ورنگل، ہنم کنڈا، قاضی پیٹ، ظفر گڑھ، گھن پور و دیگر کا احاطہ کرتے ہوئے دریدے پلی جائیں گی۔ BJP لیڈر وجے شانتی نے نامپلی گن پارک پہنچ کر یادگار شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مشہور فلمی اداکارہ اور سابق MP وجے شانتی کے سیاست میں داخلے کے 25 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے 26 جنوری 1998 کو سیاسی میدان میں قدم رکھا تھا اور BJP میں شامل ہوئی تھی۔ کچھ سالوں بعد وجے شانتی نے BJP سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے سال 2005 میں ماں تلنگانہ پارٹی کی بنیاد رکھی اور چند سالوں بعد ماں تلنگانہ پارٹی کو انہوں نے
TRS में जम कर दिया था। वो तहरीक तेलंगाना के दौरान भी पेश रही थी। तेलंगाना के क़याम के बाद उन्होंने TRS के टिकट पर इंतखाबात में मुकाबला करते हुए मेदक से जीत हासिल की। ताहम कुछ वजूहात के चलते वो TRS पार्टी से भी अलहदा हुई थी। साल 2014 में विजय शांति कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई और 6 साल कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहने के बाद दोबारा बीजेपी में शामिल हो गई। यादगार शोहदा पर बीजेपी कायद ने शोहदा की कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें नाकाबिल फरामोश करार दिया है। रंगारेड्डी PRTU लीडर्स ने वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से मुलाकात करते हुए टीचर्स जोड़े के तबादले के अमल को शफाफ बनाने का मुतालबा किया है। PRTU वफ्द ने जिला रंगारेड्डी में सिर्फ मुकामी लोगों को ही अपने खाविद या फिर अहलिया के तबादले की इजाजत देने का मुतालबा करते हुए वज़ीर तालीम से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि दूसरे अजला से रंगारेड्डी जिले में कोई गैर कानूनी मुंतकिली न हो। दूसरी जानिब रियासती हुकूमत ने मियाँ बीवी को एक ही मुकाम पर तबादला करने की मंजूरी दे दी है और इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि आज से रियासत तेलंगाना में असातिज़ा की तरक्कियां और तबादलों का अमल शुरू हो गया है। ज़राए के मुताबिक एक ही मुकाम पर तबादला करने के लिए रियासत भर से 2000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। 13 अजला में से सूर्यापेट जिले के सिवा बाकी 12 अजला के 427 टीचर्स जोड़ों के तबादले के लिए महकमे तालीम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अजीम बल्दी हैदराबाद की बीजेपी कॉर्पोरेटर अकुला श्रीवानी ने BRS MLC कौशिक रेड्डी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। तेलंगाना हुकूमत और तेलंगाना गवर्नर के दरमियान सर्द जंग अब लफ्जी जंग में बदल गई है। दोनों जानिब से वक्फे से एक दूसरे पर लफ्जी वार भी किए जाने लगे हैं। BRS MLC कौशिक रेड्डी की जानिब से यौम जमहूरिया के मौके पर गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन पर नामुनासिब तबसरा किए जाने का वाक़या पेश आया है, जिसको लेकर बीजेपी कायदीन चिराग पां है। सरूनगर बीजेपी कॉर्पोरेटर अकुला श्रीवानी ने MLC कौशिक रेड्डी के तबसरों के खिलाफ पुलिस स्टेशन से रुजू किया है और शिकायत दर्ज करवाते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि खातून गवर्नर के बारे में तबसरा पूरी खवातीन बरादरी पर तबसरा करने जैसा है और तमाम खवातीन की तौहीन करना है। आपको बता दें कि गवर्नर तेलंगाना ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से यौम जमहूरिया तकरीबात मुनक़िद न करने पर मरकजी हुकूमत से शिकायत की है। बताया गया है कि गवर्नर की शिकायत करने के बाद MLC कौशिक रेड्डी ने नामुनासिब तबसरा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के दौरान तलबा को इलेक्ट्रॉनिक आलात का ज्यादा इस्तेमाल न करने और अपनी सलाहियतों को उभारने का मशवरा दिया है। इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तलबा के ज़हनी तनाव को कम करने के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम का आगाज किया गया है। आज इसका 6वां एडिशन मुनक़िद किया गया था। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर हैदराबाद बीजेपी यूनिट के ज़ेर एहतमाम IS सदर डिवीजन विनयनगर कॉलोनी के कम्युनिटी हॉल में एग्जाम वॉरियर आर्ट मुकाबला मुनक़िद किया गया, जिसमें स्कूली तलबा की कसी तादाद ने हिस्सा लिया। वीरेंद्र बाबू ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की लिखी गई किताब एग्जाम वॉरियर्स में तलबा और वालिदैन से मुताल्लिक़ बहुत सी दिलचस्प बातें हैं जो कि तलबा के लिए बहुत फायदेमंद भी हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 811वें उर्स तकारीब का आगाज हो चुका है। उर्स तकारीब 6 रोज तक जारी रहेगी। अजमेर में वाक़ दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 811वें उर्स के मौके पर हजारों ज़ायरीन बिलाल खास मज़हब व मिल्लत दरगाह पहुँच रहे हैं। उर्स 6 रजब को मनाया जाएगा। हिंदुस्तान के कोने कोने से तमाम मज़ाहिब ज़ात वफ़ात के मानने वाले अपनी मन्नतें मुरादें लेकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुँचते हैं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के सबब उर्स तकारीब महदूद पैमाने पर मुनाकिद की जा रही थी, ताहम इस साल बिना किसी पाबंदी के उर्स मनाया जा रहा है। कई हजार अकीदतमंदों बशमुल अवामी नुमाइंदों के उर्स तकारीब में शिरकत करने की तवक्को है। SM मंदी एंड शवरमा की जानिब से मुनक़िद किए गए लकी ड्रॉ का आज इख्तिताम अमल में आया है। सईदाबाद के रिहायशी को एक्टिवा 60 हासिल हुई है। AIMIM चारमीनार रुकने असम्बली मुमताज अहमद खान ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए कुरान अंदाजी कूपन निकाला, जिसमें सईदाबाद इलाके के रहने वाले शख्स को एक्टिवा 60 हासिल हुई। इस प्रोग्राम में AIMIM एरिया प्रेसिडेंट मुर्तजा अली के अलावा मोहम्मद सलमान अली व दीगर ने भी शिरकत की। प्रोपराइटर मोहम्मद नदीम ने मीडिया से बात करते हुए कुरान अंदाजी की तफसील बताई।
معذورین اور پسماندہ افراد کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والے نارائن سیوا سنستھان کی جانب سے شہر حیدرآباد میں نارائن سیوا کیندر کا آغاز عمل میں آ رہا ہے۔ نارائن سیوا سنستھان کے ترجمان رجت گور نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ 29 جنوری کو عیسیٰ میاں بازار کوٹھی علاقے میں سیوا کیندر کا افتتاح عمل میں آئے گا اور تاج محل ہوٹل میں ایک اعزازی تقریب بھی منعقد ہوگی۔ رجت گور نے بتایا کہ نارائن سیوا سنستھان کے قیام کا مقصد جنوبی ہند میں معذور افراد کی وسیع پیمانے پر مدد کرنا، جبکہ ایک منفرد پروجیکٹ کے ذریعے فزیو تھراپی سینٹر، موبائل ریپیئرنگ ٹریننگ سینٹر اور کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر، سلائی سینٹر قیام کرتے ہوئے ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہے۔ انہوں نے اس تنظیم کی جانب سے کیے جا رہے تمام تر اقدامات کی تفصیلات بھی بتائی ہیں۔ ہندوستانی تارکین وطن کے حقوق اور فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی تنظیم نے حکومت تلنگانہ سے NRI پالیسی نافذ کرنے اور تارکین وطن بورڈ قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ خلیجی ملک قطر کے دوحہ میں کام کر رہے تارکین وطن نے صدر کوٹاپتی نرسمہا نائیڈو کی قیادت میں منعقد ایک پروگرام میں حصہ لیا۔ ریاستی حکومت کی جانب سے باز آبادکاری کے نام پر وطن لوٹنے والے مزدوروں کو مالی مدد فراہم کرنے اور NRI پالیسی نافذ کرنے کی مانگ کی گئی ہے۔ مشیر آباد بھولک پور وارڈ کی جامع مسجد لین سے درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے 811ویں عرس کے موقع پر خلاف مبارک کی روانگی عمل میں آئی ہے۔ اجمیر شریف کے لیے خلاف مبارک روانگی کے موقع پر سابق رکن پارلیمان و تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے کارگزار صدر انجن کمار یادو، آل انڈیا یوتھ کانگریس کمیٹی کے سیکریٹری انل کمار یادو کے علاوہ سابق فلور لیڈر محمد واجد حسین و دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر محفل سماع کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ خلاف مبارک کی روانگی کے دوران ملک اور ریاست میں امن و امان کے علاوہ ریاست تلنگانہ میں کانگریس کے برسر اقتدار آنے کے لیے بھی خصوصی دعا کی گئی ہے۔ حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ کی سالانہ ڈائری کا رسم اجرا پولیس کمشنر حیدرآباد CV آنند کے ہاتھوں عمل میں آیا ہے۔ سوماجی گوڑا پریس کلب میں رسم اجرائی تقریب منعقد کی گئی، جس میں پولیس کمشنر حیدرآباد CV آنند و دیگر مہمان خصوصی نے شرکت کرتے ہوئے سالانہ ڈائری کی اجرائی عمل میں لائی۔ بتایا گیا ہے کہ ڈائری کے رسم اجرا تقریب کے دعوت نامے بیشتر افراد کو موصول نہیں ہو سکے تھے، جس کے چلتے کئی ممبران اس رسم اجرائی تقریب میں شرکت نہیں کر سکے۔ بتایا گیا ہے کہ جلد بازی میں رسم اجرائی تقریب منعقد کی گئی اور ڈائریوں کی کاپیاں بھی مہیا نہیں کروائی گئی، انہیں صرف رسم اجرائی تک ہی محدود رکھا گیا۔ افضل گنج پولیس نے ہیرے خریدنے کے نام پر دھیان بٹاتے ہوئے اصلی ہیروں کو نقلی ہیروں سے تبدیل دینے والے ایک شخص کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ریاست کرناٹک کے رہنے والے ایک عادی مجرم کو پکڑ لیا گیا ہے۔ ایسٹ زون DCP سنیل دت نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ملزم نے ہیرے خریدنے کے بہانے تاجر کا دھیان بٹاتے ہوئے اصلی ہیرے نقلی ہیرے سے بدل دیے تھے۔ افضل گنج پولیس نے ملزم کے قبضے سے 64 کیرٹ کے ہیرے ضبط کر لیے ہیں، جن کی مالیت 18 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ تلنگانہ وقف بورڈ کی جانب سے گورم پلی کی درگاہ گھوڑے پیرا رحمۃ اللہ علیہ کی سالانہ عرس تقاریب منعقد کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ضلع رنگا ریڈی کے موضع گورم پلی میں درگاہ گھوڑے پیرا رحمۃ اللہ علیہ کی اراضی پر کچھ افراد نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے اور درگاہ کے متولی کو عرس تقاریب منعقد کرنے سے روکا جا رہا تھا، جس کے چلتے متولی درگاہ دستگیر نے آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے صدر نشین کے ہمراہ وقف بورڈ سے رجوع کرتے ہوئے اس سے واقف کروایا۔ وقف بورڈ کی جانب سے درگاہ کے عرس تقاریب منعقد کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے مولانا حکیم خیر الدین صوفی قادری نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ درگاہ پر قابض ہو چکے افراد عرس تقاریب منعقد کرنے سے متولی کو روک رہے ہیں، انہیں دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، جبکہ درگاہ کے قریب پوجا پاٹ کا بھی اہتمام کیے جانے کا پتہ چلا ہے۔ مولانا حکیم خیر الدین صوفی نے متولی کو پولیس کی جانب سے تحفظ فراہم کرنے اور دیگر مذاہب کے پروگرام منعقد کرنے سے روکنے کے لیے کارروائی کرنے کی وقف بورڈ سے مانگ کی ہے۔ یونائیٹڈ مسلم فورم نے سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کیے جانے پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے حکومت سویڈن سے ملعون کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مولانا مفتی صادق محی الدین فہیم صدر فورم و دیگر ذمہ داران نے دہلی میں مقیم سویڈن کے سفیر کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے قرآن پاک کی بے حرمتی پر شدید رد عمل جتایا ہے اور بتایا کہ بے حرمتی سے ہندوستانی مسلمانوں کے جذبات شدید مجروح ہوئے ہیں۔ یونائیٹڈ مسلم فورم نے اپنے مکتوب کے ذریعے سویڈن کے سفیر پر یہ واضح کیا ہے کہ ترکی و سویڈن کے درمیان صفاتی نوعیت کے حامل معاملات کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کے مقدس کتاب کی توہین کرنا اسلامی فوبیا کی مثال ہے۔ سفیر سے گستاخانہ حرکت کرنے والے ملعون کے خلاف کارروائی کرنے کی بھی درخواست کی گئی ہے۔ یونائیٹڈ مسلم فورم نے حکومت سویڈن سے
ہندوستان کے مسلمانوں اور دیگر سیکولر بھائیوں کے احساسات سے واقف کرواتے ہوئے مستقبل میں اس طرح کے واقعات نہ دہرائے جانے کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے اور مذہبی شخصیات ان کے افکار کی توہین کو ناقابل برداشت قرار دیا ہے۔ یونائیٹڈ مسلم فورم نے مکتوب کے ذریعے امید جتائی ہے کہ حکومت سویڈن اس واقعے کا سنجیدگی سے نوٹ لے گی، عالم اسلام سے معذرت خواہی کرے گی اور اس طرح کے واقعات کو پیش آنے سے روکنے کے لیے اقدامات کرے گی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔